جو کامن فریم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا وہ اب ہم میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے پہچانتے ہیں. اس میں 6 جو ہیں وہ مین ڈومیننٹ پوائنٹس تھے. اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیشن اسٹیٹ اسٹیبلش کی. نیشن اسٹیٹ سے مطلب یہ کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز اس علاقے میں جیوگرافیکل ایریا میں رہتی ہیں، اگرچہ کہ دے آر یونیک ان دیئر بلیفس، یونیک ان دیئر آئیڈینٹی، بٹ ٹوگیدر دے آر ون. Jews, pagans, Muslims, when to an external entity, they are one nation. دوسرا اس میں یہ کہا کہ اگرچہ کہ they are one nation, but since they have their own unique identity، ان کا اپنا ایک رہنے کا انداز ہے، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنی ایک ثقافت ہے، ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، لہٰذا ان کو اپنے ایکسپریشن کو اپنے فریڈم ہے، لہٰذا ان کو کمپلیٹ آزادی ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال کو جس طرح چاہیں پیش کریں. ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے کی اجازت ہے، اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے. ہم ہیں تو ایک ہی نیشن، لیکن اس میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جس طرح اپنے اصول و ضوابط کے مطابق رہنا چاہتا ہے رہے، اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہے کرے. تیسری چیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم اسٹیبلش کی وہ کہی کہ یہ تینوں کیونکہ ایک نیشن ہے، لہٰذا اب اس نیشن کا دفاع کرنا ان سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر کسی نے جارحیت کی، کسی نے ایگریشن کیا تو ہم اس کا رسپانس کریں گے. وہ آج کل ایک چیز بڑی کامن چل رہی ہے کہ an attack on one will be considered an attack on the other as well. تو وہی والی چیز تھی کہ اگر کسی نے بھی ان کے اوپر جارحیت کی، کسی ایک کے اوپر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ پوری کی پوری نیشن کے اوپر جارحیت ہوئی ہے، اور وہ سب مل کے کریں گے، ایک الائنس بیسکلی بن کے. چوتھی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول آف لا اسٹیبلش کر دیا، اور رول آف لا یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اب جو فیصلے ہیں، جو بھی آربٹریشن ہے، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے. یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. بہت اہم بات تھی کہ جو ڈومیننٹ رول آف لا تھا وہ مسلم رول آف لا آ گیا، جو شریعت کے احکام سے کی روح سے فیصلہ ہوگا. اور اس میں سوچنے والی بات ہے کہ لوگ مان کیوں گئے اس بات پہ. وہ اس لیے مان گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ آنیسٹ پرسن. ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شروع میں ہی جب اسی طرح کمیونٹی اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی تو ایک اور ڈائنامک اس پوری سوسائٹی میں یہ تھی کہ اگرچہ کہ لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے، لیکن ان کے دل ابھی اسلام میں جمے نہیں تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بظاہراً تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ویٹنگ کہ یہ ویو کس طرف ٹرن کرتی ہے تو ہم اسی طرف ہو جائیں گے. وہ منافق تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں، اور جو نان مسلم سے ان کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں. انہی میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشر. یہ ابھی اس کی کمیونٹی تو مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں اسلام کی مکمل عقیدت نہیں آئی تھی، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت نہیں تھی. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ واٹر ویز والا مسئلہ تھا کہ ایک اوپر تھے کچھ نیچے تھے، تو یہ جہاں رہتا تھا اس کے ساتھ والی جو زمین تھی جو اس سے اوپر کے لیول پہ تھی وہ ایک جو کی تھی، اور اس کو یہ پریشانی تھی کہ جب وہ پانی آئے گا اور جو اپنی زمین کو پہلے پانی دے دے گا تو میرے پاس پانی کم بچے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا حق زیادہ بنتا ہے. ہی اسٹارٹڈ ڈیبیٹنگ ود دا جو. تو جو نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، لیٹس ٹیک دس میٹر ٹو یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں سے جا کے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں.
اب بشر کو تو پتہ تھا کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو انہوں نے حق فیصلہ کرنا ہے اینڈ دیٹ ول گو ان دا فیور آف جو. اور جو کو بھی یہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے, کوئی اس میں تضاد نہیں کریں گے, بیکاز ہی از این آنیسٹ اینڈ اپ رائٹ پرسن. تو ہی واز آلسو کمفرٹیبل گوئنگ دیر. تو بشر نے کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں ہم, یہ جو ایک ہمارا ٹرائبل لیڈر ہے کعب بن اشرف, جو کہ ایک یہودی تھا اور اٹ واز اے کرپٹ انڈیویجول, وہ اس کو پتا تھا کہ میں کعب بن اشرف کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا تو وہ میرے فیور میں دے دے گا. تو جو نے اس کو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس چلتے ہیں. لانگ سٹوری شارٹ, باقی کی ہم بات نہیں کرتے, صرف میں مثال یہ دے رہا تھا کہ دا جوز themselves were comfortable کہ اگر آربٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہوگی تو وہ فیئر اور جسٹ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آربٹریٹر اسٹیبلش ہو گئے, یعنی کہ مسلم شریعت کے احکامات اسٹیبلش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رول آف لاء میں یہ ہوگا کہ اب کلیکٹیو کمیونٹی پنشمنٹ نہیں ہوگی, جس بندے نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قبیلہ جو ہے وہ سزا برداشت کر رہا ہے, صرف جس نے کی ہے اس کو کیا ہوگا. ایک اور اس کا جو بہت امپورٹنٹ کلاز تھا وہ یہ تھا کہ ٹریچری برداشت نہیں ہوگی. اگر کوئی کلین ان میں سے, یعنی کہ جو 3 نیشنز جنہوں نے مل کے یہ چیز میں انٹر ہو رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی غداری کرتا ہے, یعنی کہ کسی دشمن کے ساتھ جا کے کوئی ٹریٹی کرتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے اس نیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس کے ساتھ سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کے لیے there was no room for betrayal, there was no room for alliances with the enemies. اور جو آخری چیز اس میں یہ تھی, اس میں جو غریب تھے, جو اپریسڈ تھے, جو ڈپرائیوڈ تھے اس پوری کمیونٹی, اس پوری سوسائٹی کے, ان کے لیے ایک سیف گارڈ, ایک میجر رکھا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہیں, آپ کی حفاظت, آپ کی دیکھ بھال, آپ کے رائٹس ہم ایز اے کمیونٹی آپ کو پرووائڈ کریں گے. یو ول ناٹ بی لیفٹ آن یور اون ٹو فینڈ یور سیلف. تو یہ وہ 6 پوائنٹس تھے جو اس نے اس کمیونٹی کو سڈنلی یونائٹ کر دیا, اور وہ جو ایک فیئر تھا کہ یہ اب آپس میں لڑ پڑیں گے یا الائنسز ڈیولپ ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا, وہ سڈنلی کیٹر ہو گیا.